شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ثنا اویس کے رپلائی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے کتنے ہی میسج کر چکی تھی۔ وہ ہاتھ میں موبائل لیے کمرے میں چکر لگا رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، موبائل دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ابھی تک تم نے کوئی رپلائی کیوں نہیں دیا؟ پھر بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ اویس بلے شاہ کے مزار پر وضو کر رہا تھا۔ وضو کرنے کے بعد مزار کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس نے پہلے فاتحہ پڑھی اور پھر دعا مانگنے لگا، اے میرے رب، مجھے ثنا عطا کرنے کا شکریہ۔ جب سے اس کی محبت ملی ہے، تب سے یوں لگتا ہے کہ زندگی میں اب کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب وہ مسکراتی ہے تو میرا دل کھل اٹھتا ہے۔ اس کی معصومیت پر جان دینے کو دل کرتا ہے۔ اے میرے مالک، تو ہمارے تعلق سے واقف ہے، ہماری نیت اور خلوص کا علم ہے تجھے۔ ایک تو ہی تو ہے جو سب سمجھتا ہے، سب جانتا ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دے، جیسے ہمارے دلوں پر ایک دوسرے کا نام لکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دعا مانگنے کے بعد مزار سے باہر آیا۔ اس کا ملازم لنگر کے پاس کھڑا تھا۔ اویس نے چاولوں کے کچھ پیکٹ خود تقسیم کیے اور باقی اپنے ملازم سے کہا کہ بانٹ دو۔ جب کوئی رپلائی نہ آیا تو ثنا سے مزید انتظار نہ ہوا۔ اب کی بار اس نے کال کر دی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ بے چینی سے لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ جب ثنا نے عشاء کی نماز ادا کر لی تو اویس کا میسج آیا۔ اس نے اویس کو کال کی۔ اویس نے کال ریسیو کی۔ کہاں مصروف تھے؟ ثنا نے غصے سے پوچھا۔ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا، مجھے آج پتہ چلا کہ عشاء کی نماز اتنی طویل ہوتی ہے۔ دوپہر سے پڑھنی شروع کریں تو پھر کہیں جا کے رات 10 بجے تک پڑھی جاتی ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ نہیں ثنا، نماز تو ابھی 15-20 منٹ میں ہی ادا کر لی تھی۔ تو صبح سے کہاں غائب تھے؟ اویس نے پوچھا۔ آج کون سا دن ہے؟ جمعرات، ثنا نے جواب دیا۔ تو اس دن اکثر میں کہاں ہوتا ہوں؟ مما کے کہنے پر مزار جانا پڑتا ہے، وہاں لنگر تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ او شٹ، اب یاد آیا، میرے ذہن میں ہی نہیں تھا۔ کیا کافی انتظار کیا؟ اور کیا میری جان پہ بنی ہوئی تھی؟ سب خیریت ہو؟ کوئی رپلائی کیوں نہیں آ رہا؟ نمبر کیوں آف ہے؟ تمہیں بالکل یاد نہیں تھا آج جمعرات ہے؟ اویس، یہ تو ایک دن ہے، میں تمہاری محبت میں یہ تک بھول جاتی ہوں۔ ہماری ذات اور ہے، عقائد میں فرق ہے، مسلک جدا جدا ہیں، اور کبھی یہ خوف بھی ستاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کیسے ہوں گے۔ ثنا، اویس خاموش ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ ہاں بولو اویس۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے سے یہ ذات پات کے بت کب ٹوٹیں گے، کب ان تفرقوں کا خاتمہ ہوگا، کب ہم انسان کو انسان سمجھنا شروع کریں گے۔ کتنے شگفتہ پھول خزاں کی نظر ہو جاتے ہیں، کتنی محبتیں ذات پات اور عقائد کی وجہ سے سولی چڑھ جاتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی کتنے گھرانے زمانہ جاہلیت کی ڈگر پر ہی رواں دواں ہیں۔ محبت کرنے والوں کی بھی بھلا کوئی ذات ہوتی ہے؟ محبت کرنے والوں کا مذہب تو فقط محبت ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو اویس، جاہلیت کے اس تفرقوں نے کتنی محبتوں کا قتل کیا ہے، اور مزید کتنی چاہتیں ابھی اس کا شکار ہوں گی۔ اویس نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ثنا، تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنے بابا کو منا لو گی؟ اویس، تم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہو اور ہم اہل حدیث ہیں۔ تم انصاری ہو اور ہم کمبو۔ ویسے میرے بابا اتنے سخت یا کٹر قسم کے شخص تو نہیں۔ ان کے ایک دوست بھی ہیں جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی دوستی مثالی ہے۔ میں بچپن سے انہیں دیکھتی آ رہی ہوں، ان میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ لیکن کیا ثنا؟ لیکن میرے ذہن میں یہ وسوسہ تھا کہ جب بیٹی کے رشتے کی بات آئے تو بابا کے عقیدے والی نس نہ پھڑک اٹھے اور وہ کہیں انکار نہ کر دیں۔ تم ہمت کیوں ہارتی ہو ثنا؟ خدا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو اویس، ایک رب کا ہی تو سہارا ہے،
ورنہ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ رات کی تاریکی اور خاموشی بھی بڑی پراسرار ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب ہمارے تصورات تسلسل میں چلتے ہیں، ورنہ دن کے اجالے اور شور میں ہمارے خیالات بار بار منتشر ہو جاتے ہیں۔ اویس بھی بیڈ پر لیٹا تصور کی آنکھ سے ماضی میں کھو گیا۔ وہ کیا تھا اور اب کیا بن چکا تھا، کن کن مراحل سے اس کا کردار اور محبت گزر چکی تھی۔ اویس اور مدثر اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کالج کے لون میں بیٹھے تھے۔ یہ دونوں اس گینگ کے لیڈر تھے۔ وہ گپ شپ میں مصروف تھے۔ ان کی زیادہ تر گفتگو لڑکیوں کے متعلق ہوتی۔ اسٹڈی تو ان کے لیے کوئی ثانوی چیز تھی، مگر صنف نازک ان کے مطالعے کا حاصل تھی۔ جیسے ہی کوئی اور عنوان چھٹتا، بالخصوص پڑھائی کے بارے میں، انہیں الجھن سی ہونے لگتی، لیکن جوں ہی وجود زن کا ذکر شروع ہوتا، ان کے وجود میں جان آ جاتی، ان کی کائنات رنگین ہو جاتی۔ اویس نے بلڈنگ سے نکلتی لڑکی کو دیکھا۔ واہ، کیا چیز ہے، جسے یہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ شکیل بولا، نہیں میاں، یہ تمہاری نہیں ہماری ہے۔ کیا بہن؟ مدثر نے فوراً کومنٹ پاس کیا۔ سب کہکے لگانے لگے۔ شکیل خاموش ہو گیا۔ ویسے یہ کیا بات ہوئی، جو بھی حسین لڑکی نظر آئے یا تو وہ اویس کی ہوتی ہے یا تمہاری، اور باقی ہم سب کی یا تو بہن بنائی جاتی ہے یا بھابھی۔ ان سب نے پھر سے کہکا لگایا۔ مدثر کہنے لگا، ادھر سن میری جان، لڑکی پٹانے کے لیے یا تو اویس جیسی خوبصورتی ہو یا میرے جیسا ٹیلنٹ۔ تم سب نہ ہی اس کی طرح دلکش بن سکتے ہو اور نہ ہی میری طرح کے ٹرکس جانتے ہو، تو پھر ظاہری بات ہے ان حسیناؤں کی نگری کے ہم ہی دونوں شہنشاہ ٹھہرے۔ اویس ابھی تک اس دلربا کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ایک ایک کر کے اپنی رائے دینے لگے۔ راشد کہنے لگا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں چیزوں سے بھی زیادہ اہم دولت ہے۔ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو حسین سے حسین لڑکی بھی تمہاری ہوگی، ورنہ کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا۔ قیوم بولا، اویس کے پاس تو پھر تینوں چیزیں ہیں، خوبصورت ہم سب سے بڑھ کے، دولت اسے وراثت میں ملی ہے، قصور میں کپڑے کے سب سے بڑے تاجر یہ ہیں، اور رہی ٹرکس کی بات تو وہ مدثر اسے ٹریننگ دے رہا ہے۔ جب وہ دوشیزہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تو اویس ان سے مخاطب ہوا، مائی ڈیئر بردرز، مجھے پتا ہے کہ کون سا ٹرکس کب یوز کرنا ہے، کس لڑکی کو کیسے پھندے میں پھانسنا ہے۔ مدثر کہنے لگا، لیکن میرے بھائی، تمہیں یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اس کام میں تم مجھے ہی فالو کرتے ہو۔ اویس بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ شکیل کہنے لگا، یہ بات درست ہے مدثر، تم بعد میں آئے ہو۔ پہلے 2 سیمسٹر میں ادھر ایک لڑکی پڑھتی تھی جو کہ اویس کی اچھی خاصی دوست تھی، مگر تب اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ اس کے ساتھ لڑکی ہے یا لڑکا، اس کے لیے سب سیم تھا۔ یہ ایسا تمہاری دوستی کے بعد ہی ہوا ہے۔ مدثر نے بلا توقف کہا، اچھا، تو اسے مرد ہونے کا احساس اب میرے آنے کے بعد ہوا ہے۔ ان سب نے پھر سے کہکا لگایا۔ اویس کہنے لگا، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، بس تمہاری کمپنی میں بیٹھنے سے پہلے میں شریف تھا، اور اب؟ مدثر نے سوال کیا، اب کون شریف ہے؟ ہم 5-7 لوگ، سب کے سب کمینے ہیں۔ قیوم کہنے لگا، ہم تو پھر بھی کچھ صحیح ہیں، لیکن تم دونوں تو، خدا معاف کرے، تم کیسے شریف ہو گئے؟ اویس نے سوال کیا۔ کیونکہ ہم تو صرف لڑکیوں کو دیکھتے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن تم دونوں تو فلرٹ کرتے ہو، اور وہ بھی نہ جانے کس کس سے۔ مدثر نے اس کی بات رد کی، اس میں شرافت کہاں سے آ گئی؟ تم لوگ وہ کرتے ہو جو تمہارے بس میں ہے، اور ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے۔ تمہارے پاس وہ جگر نہیں کہ تم کسی لڑکی سے جا کر کچھ بول سکو۔ اپنی اس بزدلی کو شرافت کا نام مت دو۔ اویس نے اس کی تائید میں فوراً ایک شعر سنایا، ہاں، وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پارسائی ہے بزدلی کا نام، پارسائی ہے بزدلی کا نام۔
حوصلہ چاہیے خطا کے لیے۔ محفل میں واہ واہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مدثر کہنے لگا، واہ میرے یار، کیا موقع پہ شعر سنایا۔ یہ سچ ہے کہ اکثر شریف نہیں ہوتے بلکہ بزدل ہوتے ہیں، اور جہاں تک برائی کرنے کا موقع ملتا ہے وہ حسب توفیق کرتے ہیں۔ مدثر نے ایک حسینہ کو گزرتے دیکھا تو گفتگو ادھر ہی رک گئی۔ وہ کہنے لگا، اویس، اسے دیکھو، اس کا فگر پہلی والی سے بھی زیادہ کمال کا ہے۔ وہ سب اس دوشیزہ کا سر سے پاؤں تک ایکس رے کر رہے تھے۔ ان کی نظر تب تک اس سے نہ ہٹی جب تک کہ وہ خود اوجھل نہ ہو گئی۔ وہ پھر سے گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ اویس کو آج بھی کالی گھٹاؤں کا وہ سیاہ دن یاد تھا جس نے اس کی تاریک زندگی کو پرنور بنا دیا تھا، جس روز حیوانیت ترک کر کے وہ انسانیت میں داخل ہوا تھا۔ بارش ہو رہی تھی۔ ایسے موسم میں طالب علم کم ہی کالج آتے ہیں، لیکن کچھ طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چھٹی نہیں کرتے، چاہے آندھی آئے یا طوفان، بارش ہو یا سیلاب۔ انہی میں سے ایک ثنا فرق تھی۔ کچھ دیر کے لیے بارش رکی تو وہ فوراً اپنے والد صاحب کے ساتھ کالج پہنچ گئی۔ اس دن وہ وقت سے پہلے ہی آ گئی تھی۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو ابھی کوئی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد کالج کے عملے کو خبر ملی کہ کالج کے ایک معزز اور سینئر پروفیسر وفات پا گئے ہیں۔ اسٹاف کا وہاں جانا ضروری تھا۔ کالج گیٹ پر چھٹی کا نوٹ چسپاں کر دیا گیا۔ جو بھی اسٹوڈنٹ آتا وہ نوٹس دے کر واپس پلٹ جاتا۔ گارڈز اور سوائی گنتی کے 2-3 اور لوگوں کے باقی سارا اسٹاف پروفیسر صاحب کے جنازے پر چلا گیا۔ بارش پھر سے ہونے لگی تھی۔ اویس نے ثنا کو کلاس میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اسے گارڈ سے چھٹی کی اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ غلط خیالات لے کر اس بلڈنگ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس بلاک میں پہنچ کر وہ اپنی کلاس کی جانب دھیمے دھیمے چلنے لگا اور کچھ لمحوں کے لیے رکا۔ اس کے چہرے سے بارش کی بوندیں گر رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا، اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے زیر لب بولا، آج اس شکار کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ بادل گرج رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے کلاس کی طرف بڑھ رہا تھا اسے ایک مدھم سی شیریں آواز سنائی دے رہی تھی۔ اویس نے جب کلاس میں قدم رکھا اس کے خیالات باطل شکست کھا گئے۔ ثنا آنکھیں بند کیے بڑی محویت سے تلاوت قرآن میں مشغول تھی۔ وہ سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی، بڑی روانی اور خوش اسلوبی سے۔ خدا نے اس کی آواز میں بڑی تاثیر اور لطف رکھا تھا۔ اویس پر خشیت الہی کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ گنگ ہو کر رہ گیا۔ وہ پتھر کا ایک مجسمہ بن گیا۔ وہ نہ ایک قدم آگے بڑھا سکا نہ پیچھے۔ وہ صرف اس آواز کو سن رہا تھا۔ اس کا وجود خدا کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ثنا نے تلاوت مکمل کر کے جب آنکھیں کھولی تو بجلی چمکی، بادل یکدم سے گرجے، کسی دھماکے کی سی آواز آئی۔ اویس گرجدار آواز سے چونک کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ زمین پر ہتھیلیاں رکھے کسی مورتی کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کا ذہن جیسے معوف ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ثنا اس کی طرف دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ اس کی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ کچھ دیر چشمہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کو اتنا جانتے تھے کہ وہ کلاس فیلوز ہیں۔ ثنا کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے آواز نکالی، تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ اس کی آواز سن کر اویس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ اس نے ایک نظر ثنا پر ڈالی اور پھر سے زاروں قطار رونے لگا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید بادلوں کی گرج سے ڈر گیا ہو اور گرنے کی وجہ سے رو رہا ہے، لیکن وہ بچہ تھوڑی تھا کہ ایسی بات پر روتا۔ ثنا اٹھی اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ دراز قد، بڑی بڑی سیاہ روشن آنکھیں، چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، مگر آنکھیں کافی تھی کسی کو زیر کرنے کے لیے۔
اس سے پہلے کہ وہ پاس آ کر اسے کچھ کہتی، اویس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ روتے ہوئے صرف ایک بات کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس نے ثنا کے پاؤں پکڑ لیے، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ نہ سمجھ سکی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ وہ کلاس سے باہر نکلی اور گلاس میں پانی لے کر واپس کلاس میں آ گئی۔ وہ ابھی تک ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ثنا نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ وہ سارا گلاس ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ ثنا نے خالی گلاس ادھر کرسی پر رکھ دیا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ دیوانوں کی طرح ثنا کی آنکھیں تکتا رہا۔ اس نے یوں ہی بے خودی میں ثنا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے بازو سے اویس کو اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ ثنا اس سے پوچھ رہی تھی، تم ٹھیک ہو؟ لیکن وہ خود سے بے خبر کوئی دیوانہ دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہ زیر لب بولا، پڑھو۔ کیا پڑھوں؟ ثنا نے نرمی سے پوچھا۔ قرآن پاک، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ ثنا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اویس نے عالم بے خودی میں کہا، پھر سے تلاوت کرو نا۔ ثنا حیران ہو رہی تھی، مگر اویس کے اصرار پر اس نے پھر سے سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑی شائستگی سے رب کا کلام پڑھ رہی تھی اور اویس بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ باہر بارش سے ہر چیز غسل کر رہی تھی، سب کچھ پاک اور اجلا نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں تلاوت قرآن سے فضا معطر ہو رہی تھی۔ ایک بھٹکا ہوا سیاہ دل راہ راست پر آ رہا تھا، روشن ہو رہا تھا۔ نور کی کرنیں اس کے سینے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ آنسوؤں سے وضو کر رہا تھا۔ ثنا نے تلاوت کے بعد جب آنکھیں کھولی تو اویس کو روتے ہوئے پایا۔ اس نے درمیان میں کئی بار آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اب اویس کی حالت پہلے سے کچھ بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر نظریں جھکائے ثنا سے کہا، مجھے معاف کر دینا۔ تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں پتا ہے میں یہاں کس لیے آیا تھا؟ پڑھنے کے لیے، ثنا نے شائستگی سے کہا۔ نہیں، آج چھٹی ہے، نوٹس کچھ دیر پہلے ہی لگا ہے۔ ثنا کو حیرت ہوئی، چھٹی کس بات کی؟ پروفیسر رشید صاحب فوت ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تم اس لیے رو رہے تھے؟ تمہیں وہ بہت عزیز تھے؟ ثنا نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں، میرے رونے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آج چھٹی ہے، لیکن میں نے تمہیں کالج آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آج یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اویس کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ ثنا اس کی طرف متوجہ تھی۔ اویس نے ایک گہرا سانس لیا۔ دراصل میں یہاں بری نیت لے کر آیا تھا، تمہیں اپنی ہوس کا۔ وہ رک گیا اور رونے لگا۔ لیکن میں نے جیسے ہی کلاس میں قدم رکھا، میرے کانوں میں قرآن کے مقدس الفاظ پڑے جو میرے دل سے جا کر ٹکرائے۔ میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میرے سارے برے ارادے زمین بوس ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اب بھی موجود تھے۔ اس نے پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ ثنا خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کہے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اپنے پاپا کو فون کر کے بتانا چاہیے کہ آج چھٹی ہے، وہ مجھے لینے آ جائیں۔ اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، اپنے والد کو کال کر کے چھٹی کی اطلاع دی۔ اب کمرے میں خاموشی تھی۔ اویس نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، تم عام لڑکی نہیں ہو، تم خاص ہو، بہت ہی خاص، رب کی خاص بندی۔ ثنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا میں رب کی خاص بندی ہوں؟ جیسے وہ خود سے پوچھ رہی ہو۔ ہاں، بالکل، ورنہ میں کبھی بھی تمہارے سامنے یوں بے بس نہ ہوتا۔ اب کمرے میں پھر سے سکوت تھا۔ ثنا کے موبائل پر رنگ ٹون بجی۔ اس کے والد کی کال تھی، وہ اسے لینے آ گئے تھے۔ وہ چلی گئی اور اویس کمرے میں تنہا بیٹھا رہا۔ آج جمعے کا دن تھا۔ ٹیچر نے ثنا سے کہا،
وہ کسی اسلامی ٹاپک پر لیکچر دے۔ ثنا اسٹیج پر آئی اور نماز کے عنوان پر بات کرنے لگی۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ میرا رب فرماتا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نظروں میں حیا پیدا ہو جائے، تم بدکاری سے محفوظ رہو، تو نماز کی پابندی کرو۔ یہی وہ عمل ہے جس کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا، اور اسی کے بارے میں ہمارے رسول کی آخری نصیحت تھی۔ کچھ طالب علم بڑے غور سے لیکچر سن رہے تھے، کچھ کی نظر ادھر تھی لیکن دھیان کہیں اور تھا۔ اویس آنکھیں جھپکے بغیر دل کے کانوں سے ثنا کی باتیں سن رہا تھا۔ ثنا نے اویس کے چہرے پر ایک اداسی دیکھی تھی۔ چھٹی کے وقت سارے چلے گئے، کلاس میں صرف اویس اور ثنا رہ گئے تھے۔ ثنا نے اویس سے پوچھا، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ نہیں، اویس نے آہستہ سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی؟ تمہارے چہرے کی اداسی بتا رہی تھی۔ میں نے تو نہ جانے کب سے نماز نہیں پڑھی۔ شاید میں ایک برا انسان ہوں۔ نہیں، تم اچھے انسان ہو۔ رب کا بندہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ ثنا نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ کیا میں واقعی اچھا انسان ہوں؟ اویس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ہاں بالکل، ایک صاحب ایمان میں اچھائی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ثنا کے والد کی کال آئی تو وہ چلی گئی۔ اویس اس کے جانے کے بعد بھی فضا میں اس کی مہک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ میں ایک اچھا انسان ہوں، یہی کہا نا؟ اویس کے گال بھیگ گئے۔ اس کی آنکھوں میں صداقت ہے، اس کی زبان سچی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اگر وہ مجھے اچھا انسان کہہ رہی ہے تو میں اچھا انسان ہوں، وہ کچھ ناحق کہہ ہی نہیں سکتی۔ اسے آج احساس ہوا کہ وہ اچھا بھی ہے، اگرچہ بھٹک چکا تھا اور اس کا دل بدکاریوں سے سیاہ ہو چکا تھا، لیکن اب بھی ایمان کی کرن کہیں نہ کہیں روشن تھی۔ وہ گھر آیا تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز لی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا، جائے نماز بچھائی اور نماز کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا۔ وہ کتنے ہی عرصے بعد نماز ادا کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر سب سے پہلے ثنا کا عکس ابھرا۔ اس نے آنکھیں کھولی، کچھ مانگے بغیر ہی ہاتھ نیچے کر لیے۔ وہ سارا وقت ثنا کے بارے میں سوچتا رہا۔ ثنا نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی، اے میرے رب، جیسے حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک نوجوان نے مسجد میں نماز کے لیے آنے والی ایک لڑکی کا راستہ روکا اور اسے اپنی محبت کی پیشکش کی، لیکن اس با کردار لڑکی نے کہا کہ اگر تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو میرے کہنے پر ایک کام کر، تو 40 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ اور 41ویں دن میں خود یہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نوجوان نے 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نماز ادا کی اور 41ویں دن وہ لڑکی حسب وعدہ اس جگہ کھڑی اس نوجوان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آیا تو لڑکی نے کہا، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ تو اس نوجوان نے کہا، جاؤ بی بی، اب تمہاری حاجت نہیں رہی، عمر نے دل کا تعلق تم سے توڑ کے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اے میرے رب، میں نے بھی ایک اتنا سی کوشش کی تیرے اس بندے کو یہ احساس دلانے کی کہ وہ آج بھی تیرا ہی بندہ ہے۔ تیرے کلام نے اس پر اثر کیا، وہ دل میں تیرے لیے محبت بھی رکھتا ہے، بس تجھ سے دور ہے۔ کیوں؟ میں نہیں جانتی، تیری ذات ہی ہر چیز سے واقف ہے۔ جو میرے بس میں تھا میں نے وہ کیا، اب تو اپنی رحمت کے مطابق جو چاہے فیصلہ فرما، تو ہی بھٹکے ہوئوں کو ہدایت بخشنے والا ہے۔